خلیفہ اول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضا آپ کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضا آپ کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ ہے، ابو بکر آپ کی کنیت ہے، اور ابو بکر صدیق کے نام سے آپ معروف اور مشہور ہیں۔ صدیق یہ آپ کا لقب ہے۔ نام نامی عبداللہ اور والد محترم کا نام وہ عثمان ہے، تو حضرت عبداللہ بن عثمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضا۔ یہ جو لقب ہے آپ کا صدیق، یہ اس لیے دیا کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے، اور صدیق اکبر کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑے سچے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سب سے بڑے سچ بولنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضا۔ اور ایک لقب آپ کا عتیق ہے۔ عتیق کا مطلب ہوتا ہے آزاد۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ لقب آپ کو عطا فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت عتیقم من النار، اے ابو بکر تم نار آگ سے آزاد ہو۔ تو عتیق وہ ہوتا ہے جسے اللہ رب العزت نے آگ سے، جہنم سے اور دوزخ سے آزاد فرما دیا ہو۔ تو عتیق اور صدیق یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وارضا آپ کے القاب ہیں۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ آپ کی مزاج اور طبیعت میں ایسی نفاست اور طہارت تھی کہ زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شرک نہیں کیا۔ حضرت امام احمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ محدث ہیں۔ آپ بخاری شریف کی شرح کے اندر، ارشاد الساری شرح صحیح بخاری کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضا آپ کے بچپن کا ایک واقعہ نوٹ کرتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تو آپ کو پتہ چلے کہ جس ہستی کو اللہ رب العزت نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنگت کے لیے، معیت کے لیے منتخب فرمایا، وہ کتنی پاک طینت ہستی ہے۔ روایت میں آتا ہے، جسے امام احمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق ابھی چند سال عمر تھی آپ کی۔ اب یہ واقعہ لکھنے والے محدث ہیں۔ محدث اور مؤرخ کے اندر فرق ہوتا ہے۔ جو محدث ہوتا ہے وہ واقعہ کی تحقیق زیادہ کرتا ہے، حدیث کو جو جمع کیا گیا اس کو جمع کرنے میں احتیاط زیادہ کی گئی، اور تاریخ کو جمع کرنے میں اس قدر احتیاط سے کام نہیں لیا گیا۔ اس لیے پھر تاریخ بھی وہ معتبر ہوتی ہے کہ جس تاریخ کو جمع کرنے میں زیادہ احتیاط برتی گئی ہو۔ تو یہ محدث ہیں۔ واقعہ کا لکھتے ہیں، کہتے ہیں ابھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت عبداللہ بن عثمان جو آپ کا نام نامی اس میں گرامی ہے، ابھی چند سال کے ہیں۔ آپ کے والد ماجد آپ کو بت خانے لے گئے، بت کے سامنے کھڑا کیا اور کھڑا کر کے کہا کہ بیٹا یہ ہیں تمہارے بلند و بالا خدا، انہیں سجدہ کرو۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضا آپ بت کے سامنے کھڑے ہوئے تو امام قسطلانی لکھتے ہیں آپ بت سے مخاطب ہوئے، چھوٹی عمر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مخاطب وہ کہتے ہیں کہ اے بت میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا، میں بے لباس ہوں، مجھے لباس پہنا، اور مجھے کھانا دے، لباس پہنا۔ پھر ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں تمہیں پتھر مارتا ہوں، اپنے آپ کو پتھر سے بچا۔ اب وہ بت تھا، نہ بول سکتا تھا، نہ اپنے آپ کو پتھر سے بچا سکتا تھا۔ نہ بچا سکتا تھا۔ اب وہ تو بت تھا،
وہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں اس کو پتھر مارا، وہ گر گیا۔ جب آپ کے والد ماجد نے دیکھا کہ میرے بیٹے نے پتھر کو بت کو مارا ہے تو غصے میں آئے اور آپ کو تھپڑ مارا، پکڑا اور ابو بکر صدیق کو گھر لے کے آئے اور لا کے آپ کی امی جان کے سامنے شکایت کی کہ دیکھو آج تمہارے بچے نے کیا کیا، ہمارے خدا کو اس نے پتھر مارا اور اس طرح کا کلام کیا۔ تو امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ آپ کی امی جان آپ عرض کرتی ہیں کہ آپ میرے بیٹے کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ کہتی ہیں کیوں؟ وہ کہتی ہیں اس لیے کہ جب یہ پیدا ہوا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ کی امی کہتی ہیں جب یہ میرا بیٹا پیدا ہوا تھا تو مجھے غیب سے آواز آئی تھی۔ کیا آواز آئی تھی؟ آواز آئی تھی یا امت اللہ علی التحقیق، اے اللہ کی سچی بندی، ابشری بالولد العتیق، تمہیں خوشخبری ہو کہ یہ بچہ عتیق ہے۔ بچپن میں آواز آئی تھی یہ عتیق ہے، دوزخ سے اللہ نے اس کو آزاد کر دیا ہے۔ اسمہ فی السماء الصدیق، ابو بکر صدیق کی امی کہتی ہیں جب یہ پیدا ہوا غیب سے آواز آئی، اور وہ آواز کیا تھی کہ اے اللہ کی سچی بندی تجھے خوشخبری اور بشارت ہو، یہ بچہ عتیق ہے، دوزخ سے آزاد کر دیا گیا ہے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے، لمحمد صاحب و رفیق، اور رب ذوالجلال نے اس بچے کو مستقبل کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا صاحب، صحابی اور رفیق بنا دیا ہے۔ تو بچپن سے مجھے آواز آ گئی تھی کہ یہ عتیق ہے، دوزخ کی آگ سے آزاد ہے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں بیان فرمایا۔ امام قسطلانی لکھتے ہیں، محدث ہیں، واقعہ بیان کیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور آ کے عرض کرتے ہیں صادقہ ابو بکر وہو الصدیق، ابو بکر صدیق نے جو واقعہ بیان کیا یہ سچ بیان کر رہے ہیں اور یہ صدیق ہیں، یہ سچے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق ان کو سچا رب ذوالجلال نے قرار دیا، ابو بکر صدیق ان کو صدیق جبریل امین نے قرار دیا، ابو بکر صدیق کو صدیق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ، آپ کا مزاج مقدس سمجھنا ہو تو آپ کے سامنے عرض کروں، کوئی بندہ ہے آپ جاننا چاہیں کہ یہ بندہ کیسا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، اس کا ذوق کیا ہے، اس کے ذوق کا مقام کیا ہے، تو بندہ اس سے پوچھتا ہے کہ تیری پسند کیا ہے، تیری پسند اور ناپسند، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس بندے کا ذوق اعلیٰ ہے یا عامیانہ ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ آپ کا مقام جاننے کے لیے آپ کی پسند اور ناپسند دیکھیں۔ یہ روایت تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ لے کے آئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ ہر بندے کی پسند اس کا ذوق بتاتی ہے، اس کا مزاج بتاتی ہے، اس کا وقار اور مقام بتاتی ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ ابو بکر صدیق کو پہلی چیز پسند ہے النظر الیکا، یا رسول اللہ مجھے آپ کے چہرہ انور کو تکتے رہنا یہ پسند ہے۔ ابو بکر صدیق کی پسند کا مرکز و محور دیکھیں، کہتے ہیں النظر الیکا، حضور آپ کا چہرہ انور دیکھتے رہنا ابو بکر کو یہ پسند ہے۔ اور دوسرا وانفاق مالی علیکا، اور یا رسول اللہ آپ پر اپنا مال خرچ کرنا یہ ابو بکر کو پسند ہے۔ اور تیسرا والجلوس بین یدیکا، اور آپ کی بارگاہ میں بیٹھے رہنا یہ ابو بکر کو پسند ہے۔ اب دیکھیں پسند کا مرکز، 1000 چیزیں ہو سکتی ہیں پسند کی،
دنیا کی ہو سکتی ہیں، جنت کی ہو سکتی ہے، خیر والی ہو سکتی ہے، ہزار چیزوں کو چھوڑ کے ان کی پسند کا سارا مرکز اور محور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس۔ کہتے ہیں مجھے پہلی چیز یہ پسند ہے کہ نگاہ ابو بکر کی ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، ہر وقت حضور کو تکتا رہوں، اور مال ہو تو حضور آپ پر قربان کرتا رہوں، اور مجلس آپ کی ہو تو ہر وقت آپ کے پاس بیٹھا رہوں۔ اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ آپ کی اس پسند کو ہمیشہ پورا فرمایا۔ اب دیکھیں یہ علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں 3 چیزیں انہیں پسند تھیں، اور اب آپ حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کو بدرجائے اتم آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ایک پسند تھا چہرہ مصطفیٰ پاک کا ہو اور دیکھنے والا ابو بکر صدیق ہو۔ اللہ رب العزت نے بچپن سے لے کر وصال تک اور وصال کے بعد تک، یعنی مزار میں بھی ایسی سنگت اور رفاقت عطا فرمائی کہ ساری زندگی ابو بکر صدیق کی نگاہوں سے چہرہ مصطفیٰ کبھی دور نہ ہوا، ساری زندگی۔ اور غار ثور کے اندر تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک ذات تھی اور دوسری ابو بکر صدیق کی ذات تھی۔ 3 دن اور 3 راتیں چہرہ مصطفیٰ کا تھا اور نگاہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا کی تھی۔ اللہ رب العزت نے 3 دن رات تو ایسا دیدار عطا فرمایا صدیق اکبر کو کہ جس میں کوئی دیگر شریک ہی نہ ہو سکا۔ 3 دن رات۔ غار ثور کا واقعہ آپ کے پیش نظر ہے کہ جب تشریف لے کے جاتے ہیں غار کے اندر، اس کی صفائی کرتے ہیں، پھر وہاں 2 سوراخ رہ گئے، اس کے اوپر اپنے پاؤں رکھ لیتے ہیں، ایڑی رکھتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور گود میں مصطفیٰ پاک کا سر انور رکھتے ہیں، اور رکھ کے تو جی بھر کے پھر مصطفیٰ پاک کا دیدار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کو بھی یہ پسند تھا کہ ابو بکر اگر تمہیں چہرہ مصطفیٰ دیکھنا پسند ہے تو لو ہم نے اس کا ایسا اہتمام کیا کہ تم چہرہ مصطفیٰ کو دیکھو گے تو اس محبت کے لمحات میں تیرا اور کوئی شریک نہیں ہوگا۔ پھر ابو بکر صدیق کو پسند ہے وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَيْكَ، یا رسول اللہ آپ پر خرچ کرنا، یہ صدیق اکبر کو پسند ہے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا مال جمع کرو، ہر کوئی لے کے آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ آپ بھی لے کے آئے مال، آدھا گھر کا سامان لے کے آئے، مگر جب صدیق اکبر کی باری آئی دنیا دیکھ کے حیران رہ گئی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ اپنے گھر کا سارا سامان مصطفیٰ پاک کے قدموں میں نچھاور کر دیتے ہیں۔ سرکار پوچھتی ہے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کرتے ہیں گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول ہی کافی ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا، اہل سنت کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ رسول کافی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، یوں کہا کرو کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ بھائی ہم کیسے کہیں کہ فقط اللہ کافی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت یہ ہے، وہ کہتے ہیں میں گھر والوں کے لیے فقط اللہ چھوڑ کے نہیں آیا، اللہ اور اللہ کا رسول گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا۔ آپ کی سنت یہ ہے کہ گھر والوں کے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ کا، اس لیے کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ فقط اللہ کا نہیں پڑھا، وہ ساتھ اللہ کے رسول کا بھی پڑھا ہے۔ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھ لیتا۔ اور پھر آپ نے دیکھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، صدیق اکبر نے ساری زندگی اپنا مال سرکار کی بارگاہ میں خرچ کر دیا، اور یہی آپ کو پسند تھا کہ مال میرا ہو اور حضور کی بارگاہ میں خرچ کر دیا جائے، بار بار خرچ کر دیا جائے، یہ مجھے پسند ہے۔ تو ہر بار خرچ کیا، اور اتنا خرچ کیا کہ حضور کی بارگاہ سے ڈگری مل گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سنن ابن ماجہ شریف کی یہ حدیث پاک ہے، صحاح ستہ میں حدیث پاک میں آتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ما نفعنی مال
قط ما نفعنی مال ابو بکر، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے مجھے نفع دیا اتنا نفع کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ گویا ڈگری مل گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اگر صدیق اکبر مال خرچ کرتے ہیں تو سرکار بھی فرماتے ہیں کہ تیرے مال نے وہ اگر جو نفع دیا ہے مصطفیٰ پاک کو اور دین اسلام کو، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ اور پھر عرض کرتے ہیں والجلوس بین یدیک، مجھے تین چیزیں پسند ہیں، ایک حضور چہرہ آپ کا ہو، تکنے والا صدیق اکبر ہو، دوسرا مال میرا ہو، قدم آپ کے ہوں، قربان کرتا چلا جاؤں، اور تیسرا والجلوس بین یدیک، آپ کی بارگاہ میں بیٹھے رہنا، یہ ابو بکر صدیق کو پسند ہے۔ اب اندازہ فرمائیں اللہ تعالیٰ نے کیسا اہتمام فرمایا کہ جس جگہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا آج موجود ہیں، ساری زندگی حضور کی بارگاہ میں رہے، ساری زندگی حضور کی بارگاہ میں رہے، اور جس جگہ آج موجود ہیں وہ ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اگر 70,000 فرشتہ صبح ہو اور 70,000 فرشتہ شام کو آتا ہے درود و سلام کے گجری اور تحفے پیش کرنے میں، تو وہی بارگاہ ہے جہاں پر آپ کے شریک اور آپ کی سنگت میں ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں اور عمر فاروق بھی موجود ہیں، اور یہ وہ مقام ہے، یہ انتخاب ہے رب ذوالجلال کا۔ یاد رکھے اہل سنت کا اس پر اجماع ہے، جب میلاد کانفرنس ہوئی تھی مینار پاکستان پر تو جامعہ اشرفیہ کے محتمم عبد الرحمن اشرفی صاحب وہاں تشریف لائے تھے، انہوں نے بھی یہ اپنا موقف پیش کیا تھا۔ وہ کیا؟ اہل حق کا عقیدہ یہ ہے کہ جو مٹی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے جسد انور کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ مٹی عرش سے بھی اعلیٰ ہے، کائنات میں سب سے بلند مقام جو ہے وہ اس مٹی کا ہے جو حضور کے جسد اطہر کے ساتھ لگی ہے، اور اسی مٹی کے اندر اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق کو بھی جگہ عطا فرمائی ہے، عمر فاروق کو بھی جگہ عطا فرمائی، اور وہ ایسی سنگت ہے کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے مگر اس سنگت میں آج بھی درود و سلام جب بھیجے جاتے ہیں تو وہاں ابو بکر و عمر موجود ہیں۔ وہ ایسی پاک مٹی ہے کہ وہاں پر یہ جملہ یاد رکھیں، بخاری شریف میں آتا ہے کہ ما بین بیتی و منبر روضۃ من ریاض الجنہ، جہاں حضور روز گزرتے وہ ٹکڑا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ بھئی وہ جگہ حضور کے در انور سے لے کے منبر شریف تک وہ جنت کا ٹکڑا کیسے بن گئی؟ محدثین فرماتے ہیں اس لیے کہ سرکار بار بار گزرے، جس جگہ سے بار بار گزرے قدموں کی برکت سے وہ جگہ جنت کا ٹکڑا بن گئی۔ اب علماء فرماتے ہیں جہاں بار بار گزرے میرے آقا، اگر وہ جگہ جنت کا ٹکڑا بن گئی تو جہاں قدموں سمیت لیٹے ہوئے ہیں گنبد خضرا کے نیچے، جہاں پیارے آقا مزار انور میں تشریف فرما ہے، جہاں قدم لگے اگر وہ جنت کا باغ بنتی ہے تو جہاں قدموں سمیت لیٹے ہیں اس مقام کی رفعت کا عالم کیا ہوگا۔ اور اسی رفیع جگہ پر اللہ نے مصطفیٰ پاک کے ساتھ ابو بکر و عمر کو بھی جگہ عطا فرمائی۔ یہ ایسی سنگت ہے جو بظاہری حیات میں بھی قائم رہی، عالم برزخ میں بھی موجود ہے، اور قیامت کے میدان میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابو بکر و عمر اسی طرح اٹھ کے میدان قیامت میں تشریف فرما ہوں گے۔ جب کسی نے اعتراض کیا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ وارضا آپ پر عنہما پر، تو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی آپ نے 40 گھنٹے کا خطاب چند نشستوں میں مسلسل گفتگو فرمائی، اور وہ 40 گھنٹے کی سیریز بنتی ہے۔ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی زندگی اور سیرت کے سارے پہلوؤں پر بہترین کلام فرمایا۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی کے خوبصورت گوشے ان کا مطالعہ کیا جائے تو یوٹیوب پر جائیں، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی آپ کے خطابات کی 40 گھنٹے تقریباً 40 گھنٹے کی سیریز، اس کا آپ مطالعہ فرمائیں،
سماعت فرمائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ حضور شیخ الاسلام نے آپ کی حیات طیبہ کے خوبصورت گوشوں کو کیسے امت کے سامنے پیش کیا۔ اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں محمد و آل محمد اور اصحاب محمد پر اور ان کے صدقے اللہ ہماری بخشش فرمائے۔